السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں میرا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 6۔ جی میں پہنچ چکی ہوں۔ وہ دونوں ٹیکسی میں لوکیشن کے ذریعے اس بڑے سے فارم ہاؤس پر آئی تھی، جبکہ بازل جسے ان کے آنے کی خبر مل چکی تھی وہ آتش سے اجازت طلب کرتا ہوا باہر جانے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ تعبیر علی کے ساتھ ایک اور سانولی سی لڑکی موجود تھی، کیونکہ اس نے ہی تعبیر کے بارے میں تمام معلومات آتش تک پہنچائی تھی، اس لیے وہ سمجھ چکا تھا کہ یقیناً یہ اس کی دوست ہوگی۔ کیونکہ آتش تعبیر سے اکیلے میں ملنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے بازل کو کہہ کر اس لڑکی کو وہیں پر مصروف کرنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ چلتا ہوا باہر آیا جہاں وہ دونوں اندر کو آ رہی تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی یہاں آنے میں۔ السلام علیکم جی، دراصل ہم ٹیٹو بنانے کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں۔ وعلیکم السلام جی میں سمجھ گیا مس تعبیر علی، وہ آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، رہی ہیں۔ آپ یہاں آگے سے لیفٹ جا کر پھر رائٹ پر جائیں گی تو سامنے سیڑھیاں ہوں گی، بس اوپر پہلا ہی کمرہ ہوگا۔ بازل نے بڑے ادب سے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، جبکہ رائما کو وہ بندہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اوکے شکریہ، چلو رائما۔ ہاں ذرا سنیے مس تعبیر علی، وہ صرف آپ سے ملنے کی منتظر ہے، باقی کسی اور کو وہ بالکل بھی اپنے سامنے نہیں سنیں گی۔ بازل کی بات پر تعبیر نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رائما اس کے اترانے والے انداز پر اسے گھور رہی تھی۔ اوکے تم جلدی آنا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ تعبیر علی نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ رائما اپنا بیگ ٹنگائے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں جوس منگواتا ہوں۔ نہیں رہنے دے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، رائما نے روٹ لہجے میں کہا، جس پر وہ منہ بنا گیا۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ڈھیلی سی رنگین شرٹ جو شاید مانگ کر پہنی ہوئی لگ رہی تھی، ساتھ نائٹ اولڈ فیشن کی پینٹ جو یقیناً اس کی تو ہوگی نہیں، بالوں کو جیل کی مدد سے اکڑائے وہ عجیب ہی مخلوق لگ رہا تھا۔ چلے میں آپ کو لان کی سیر کراتا ہوں، شام کی اس پہر ٹھنڈی ہوائیں جب آپ کی سانسوں میں سمائے گی تو آپ فریش محسوس کریں گی، ابھی کافی غصے میں لگ رہی ہیں۔ بازل کی عجیب انداز میں کہی گئی بات پر رائما اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھورنے لگی، جس پر بازل چور آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دوسری طرف جب وہ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اوپر والے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ کسی آفس روم کی طرح لگ رہا تھا۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا شوکیس رکھا ہوا تھا، جس میں کچھ فائلز وغیرہ جمی ہوئی تھی۔ بائیں جانب دیوار پر کچھ فوٹوز لگی ہوئی تھی، جس میں آتش کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اسے لگا شاید یہ سب اس کا وہم ہے، مگر سامنے والے دیوار کی طرف ایک ٹیبل اور 3 کرسیاں تھیں، جن میں سے دیوار والی طرف کی کرسی پر کوئی کھڑکی کی جانب رخ کیے بیٹھا مسلسل کرسی ہلا رہا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ کوئی لڑکی نہیں لڑکا ہے۔ کون ہے آپ؟ تعبیر نے آگے بڑھ کر کہا، جس پر کرسی ہلنا بند ہوئی، اور جب وہ پلٹا تو اسے تقریباً جھٹکا ہی لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آتش درانی تھا۔ ہاں وہی شخص جس سے وہ آج ٹکرائی تھی۔ آتش اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ ویلکم ٹو مائی ہاؤس مس تعبیر علی۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے ہلکے گلابی لبوں پر چھائی تھی، جس میں وہ کھو رہی تھی، مگر اپنے جذباتوں پر قابو پانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تعبیر نے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھا تھا، جس پر اس کی وہ دلکش مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تعبیر کو یاد آیا تھا کہ ہنی نے اسے کہا تھا کوئی نیو سیلیبریٹی ٹیٹو بنوانا چاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تعبیر کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا، لیکن اب اسے سمجھ آیا تھا کہ شاید یہ جھوٹ تھا، مگر اس کے اب تک سمجھ نہیں آ رہا تھا بھلا ہنی نے ایسا کیوں کہا تھا، اور آتش نے آخر کیوں اسے یہاں بلایا تھا۔ کیا یہ سب آپ نے کیا ہے؟ مگر کیوں؟ تعبیر کی بات پر وہ جو کرسی سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا تھا، اب ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے کو ہوا۔ واو، آپ تو بڑی سمجھدار نکلی ہیں، کافی جلدی بھاپ لیا آپ نے کہ آپ کو یہاں کس نے بلایا ہے۔ ہنی نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی، وہ کشمکش میں مبتلا تھی۔ بالکل بھی نہیں، کسی نے بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا، دراصل یہ بات صرف میرے علم میں تھی، وہ پرسکون انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جبکہ تعبیر کو اس کی نظروں کی تپش سے گھٹن ہو رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں کہا؟ ایکچولی
کچھ مرافقوں نے آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو میرے خلاف بھڑکانا چاہا تھا، سو مجھے لگا اگر میں آپ کو کھلم کھلا ملنے کی دعوت دوں گا تو شاید آپ انکار کر دو، اس لیے میں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ وہ فکر مندی سے کہتا ہوا اسے ڈرامے بازی ہی لگ رہا تھا۔ تعبیر اسے ایبرو کا زاویہ بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ حد ہے مس تعبیر، آپ کو تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ آتش درانی نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ آتش نے اپنا نام بھرم سے لیتے ہوئے ایک مسکراہٹ اچھالی جس پر تعبیر نے گہری سانس لی۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنے کا کوئی شوق ہے، تو میں کیوں خود کو خوش نصیب سمجھوں؟ وہ معصومیت سے مجبور اب اپنے الفاظوں سے اسے حیران کر گئی تھی، جس پر وہ قہقہا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ تعبیر کو اس کا یوں ہنسنا کچھ پلے ہی نہیں پڑا۔ مس تعبیر علی، آپ واقعی بہت دلچسپ شخصیت کی مالک ہے، سچ میں۔ مطلب جس کو پوری دنیا جانتی ہے، جسے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسی کو جاننے سے انکار کر رہی ہے۔ حیرت ہے، آتش نے حیرت سے کہا، جبکہ تعبیر اب تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر، پلیز سٹ ڈاؤن مس تعبیر، اس نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر تعبیر نے غصہ ضبط کیا۔ آخر وہ کس طرح پرسکونی سے پیش آ رہا تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں اور ملاقات دونوں نے خود رکھی ہو۔ آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ کیوں بلایا ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ تعبیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا آپ سے، امید ہے آپ ضرور کر دیں گی۔ کیسا کام؟ زیادہ کچھ نہیں مس تعبیر علی، بس حاشر خان زادہ نے آپ کو جو آفر دی ہے اسے آپ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں آپ کو دگنی رقم دے دوں گا۔ وہ اپنی مطلب کی بات پر آ ہی گیا تھا، جسے سن کر تعبیر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ آپ بس حاشر خان زادہ کے پاس جائیں اور اس نے آپ کی کمپنی کو جو آفر کی ہے آپ اسے ریجیکٹ کر دیں، سمپل۔ بدلے میں 2 گنا زیادہ رقم آپ کو مل جائے گی۔ تعبیر کے سوال پر وہ بڑے پرسکون سے لہجے میں اسے سمجھانے لگا، جبکہ اس کی نظر تعبیر کی نازک سی گردن پر تھی، جہاں ایک بہت نازک سا خوبصورت سا نیکلس ڈالا ہوا تھا۔ مگر میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ مگر آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گی؟ تعبیر کی بات پر وہ سر جھکائے مسکرانے لگا، جس پر تعبیر اس سے گھورنے لگی۔ میں ایسا کیوں چاہتا ہوں وہ میرا مسئلہ ہے، اور رہی بات میری بات ماننے کی، تو بات تو مس تعبیر علی آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ وہ ایک اسٹائل سے آنکھیں چھوٹی کی اسے نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، مگر وہ بھی تعبیر تھی بھلا کہ اس انجان شخص کی بات مانتی۔ اور مجھے کیوں ماننی پڑے گی؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اسے میں حکم سمجھوں یا چیلنج؟ جو دل کرے سمجھ لو۔ آخری والی الفاظ پر اس نے آنکھ ماری، جس پر تعبیر نے مٹھیاں بھیجی۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ حیران تھا کہ کس طرح وہ لڑکی آتش درانی کے سامنے کھڑی اس سے دو ٹوک بات کر رہی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ آتش درانی تھا، وہی آتش جس کے نام سے جتنے لوگ جلتے تھے اس سے کئی زیادہ لوگ ڈرتے بھی تھے۔ تمہیں ماننی پڑے گی۔ اب وہ اسے غصہ دلا رہی تھی، جس سے آتش کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہوئے، جسے دیکھ کر وہ تھوڑی گھبرائی، کیونکہ وہ پہلی بار کسی مرد کے ساتھ تلخ کلامی کر رہی تھی، وہ بھی تنہائی میں۔ مگر اسے یہاں ہمت سے کام لینا تھا۔ مسٹر آتش درانی، میں آپ کے تابع نہیں ہوں۔ اگر میری بات نہ مانی تو آئی سویئر بہت جلد میرے تابع ہو جاؤ گی۔ آتش نے سختی سے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ وہ ابھی اپنی بات مکمل کر کے پلٹتی، مگر آتش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ایک بار پھر سے اس کی چلتی ہوئی گرم سانسوں کی مدھم سی مہک اس کی سانسوں میں سمائی تھی، جو اسے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف تعبیر، جو اس کی مضبوط گرفت میں قید خود کو آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر آتش کے وجود پر لگے برانڈ پرفیوم کی خوشبو اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ اس کی گرم جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر بے انتہا قریب سے محسوس کرتی ہوئی تڑپی تھی، جس پر وہ جو اس کے نشے میں بہک رہا تھا یہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ پہلے بتاؤ، مانو گی میری بات؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا، مگر اب بھی وہ اس کی قید میں ہی تھی۔ تعبیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اب تک بے انتہا قریب
वो अब तक भी इंतहा करीब था। एक अजनबी की इस कदर कुर्बत पर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं? भला मैं क्यों मानूं आपकी बात? कहता तो है दुगना कहता तो है दुगना मुनाफा मिलेगा और कहा तो है दुगना मुनाफा मिलेगा और कितनी बात समझाऊं? आतिश ने बगौर उसका जायजा लिया। उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से ताबीर को घबराहट महसूस हो रही थी। उसकी नाजुक सी दूधिया गर्दन पर पसीने की नन्ही बूंदें आतिश के जज्बातों को भड़कने पर उकसा रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप समझे बात को। हमारे ओनर ने डील साइन कर दी है और एडवांस पेमेंट भी रिसीव कर ली है। डील कैंसिल भी तो हो सकती है। साइन किए गए पेपर्स को आग भी तो लगाया जा सकता है मिस ताबिर अली। खैर, आप बस अपनी तरफ से नारजामंदी जाहिर करें। आगे का काम मैं संभाल लूँगा। वो कहता हुआ उससे दूर हुआ। अगर वो ऐसा ना करता तो अपने जज्बातों पर किया गया काबू खो बैठता। ताबीर ने जल्दी से अपना दुपट्टा कांधे पर ठीक किया और फिर से उसकी नीली आंखों में देखने लगी। न जाने वो इतना खूबसूरत क्यों था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे ओनर से जाकर कहे ना क्यों इस तरह नामुनासिब तरीके से मुझे तंग कर रहे हैं। वो कुर्बान होने को था उसकी मासूमियत पर। आतिश ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली थी जिस पर वो उसे घूरने लगी थी। मिस ताबीर, अभी आपने मेरा तंग करना देखा ही कहाँ है। बात को समझने की कोशिश करें, ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। वो क्या है ना, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर आपके ओनर को उसकी औकात याद दिला दूँ, मगर मैं चाहता हूँ आप खुद से इनकार करो उन्हें। कहो कि आप इस काम से सेटिस्फाई नहीं हैं। आतिश ने अपने निचले होंठ पर शहादत की उंगली फेरते हुए कहा। ताबीर को वो इस वक्त ढीठ इंसान ही मालूम हो रहा था। देखिए प्लीज़, आप मुझे अब फोर्स ना करें। जो मेरा काम है मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। अब वो मासूमियत की इंतहा पर थी। आतिश को बार बार एक ही बात दोहराकर अब उकताहट महसूस हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस मीठे लहजे वाली लड़की से बहस करने में लुत्फ भी महसूस हो रहा था। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? इस बार उसने सख्ती से कहा, जिस पर वो 2 कदम पीछे हुई, क्योंकि वाकई अब आतिश को गुस्सा आने लगा था। वो कभी भी किसी से भी इतनी तवील गुफ्तगू नहीं करता था, ना ही कभी किसी की इतनी सुनता था, मगर आज उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था, वो भी सिर्फ सामने खड़ी लड़की की मासूमियत की वजह से। आप भी तो नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, ताबिर ने भी बेजार लहजे में कहा, जिस पर वो पेशानी रगड़ने लगा। देखो ताबिर अली, मैं अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मुझे मजबूर ना करो कि मुझे एक औरत ज़ात से मुकाबला करना पड़े जो मर्दानगी पर दाग हो। वो उसे सख्त लहजे में कहने लगा, जिस पर ताबिर आइब्रो का जाविया बनाते हुए उसे देखने लगी। और जो दिन धा और जो दिन दहाड़े आप झूठ की बुनियाद पर मुझे यहाँ बुलाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्या ये मर्दानगी है? इस बार वो आतिश के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। वो आइब्रोज का उसे घूरने लगा। मतलब तुम नहीं मानोगी? आपको जो समझना है समझे, मगर मैं अपने बैच के साथ कोई धोखा नहीं करूँगी। मैं एक्सपेक्ट मैं एक्सपेक्ट कर चुकी हूँ मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, तो अब इस काम को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। और आइंदा मुझे इस तरह से तंग ना कीजिएगा प्लीज़, वरना मुझे वरना मुझे मजबूरन आपकी मर्दानगी पर शक करना पड़ेगा। वो सपाट लहजे में कहती हुई बाकायदा अपने अल्फाजों को उसके मुंह पर मार कर वहाँ से चली गई थी, जबकि वो वहीं खड़ा उसकी हिम्मत पर हैरान उसे जाते देख रहा था। क्या वाकई कोई लड़की इतनी हिम्मत रखती थी कि आतिश दुरानी को चुप करा कर जा सके? ये बैग काफ़ी महंगा लग रहा है। आपका अपना है या किसी से मांग कर टांगा है? वो जो वहीं बैठे बैठे पूरे हॉल का जायजा ले रही थी, बाजिल की बेतुकी सी बात पर उसे घूरने लगी, जिस पर वो रुमाल मुंह पर लगाए शर्मा गया। क्या मतलब है आपकी बात का? मेरा मतलब है जी, ये दोस्तें अक्सर एक दूसरे से मांग तांग कर चीज़ें इस्तेमाल कर लेती है, तो मैंने सोचा शायद ये भी किसी से मांग कर। अभी आगे कुछ कहता, जब उसके मजीद घूरने पर आधे अल्फाज मुंह में ही दबा गया। आप काफ़ी कंजूस टाइप लगते हैं। रायमा की बात पर मुस्कुराने लगा, वो भी शर्माने वाले अंदाज में, जिस पर रायमा ने मुंह का अजीब व गरीब जाविया बनाया था। शुक्रिया शुक्रिया, वैसे इस तारीफ की वजह जान सकता हूँ मैं? आपको ऐसा क्यों लगा? पहले वो उसकी बात पर मुंह खोले उसे बेयकीनी से देखने लगी, फिर जैसे ही संभल गई, वो दरअसल आपके शूज़ कुछ गैर मखलूकी टाइप लग रहे हैं, बिल्कुल ओल्ड फैशन। उसने हंसी दबाते हुए ताना मारा, जिस पर वो भी मुस्कुराया। अरे नहीं, ये मेरे थोड़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं जुम्मा पढ़ने गया था ना, तो बस वहीं से मिली है। वो नासमझी से उसे देखने लगी। वहीं से मतलब मस्जिद से डायरेक्ट शूज़ खरीदने लगे
खरीदने गए थे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है जी कि वो उस दिन सब लोग अपने घर चले गए थे। फिर मैंने देखा कि मस्जिद के गेट पर किसी की पड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद जिसकी थी वो भूल गया, तो मैं अपने साथ उठा लाया। इस बार बाजिल की बात पर उसे लगा जैसे उसका दिमाग घूमने वाला हो। अभी वो कुछ कहती जब ताबीर मजबूत कदमों से उसकी तरफ आई। चलो रायमा, वो उसे सवाल करने का मौका दिए बिना हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई, जबकि रायमा को उसकी कैफियत अजीब लग रही थी। वो लोग अब उसके फार्म हाउस से बहुत दूर आ गए थे। ताबीर, क्या हुआ है यूं अचानक? कुछ बताओगी? कुछ नहीं हुआ। गाड़ी हवा से रफ्तार में उड़ रही थी जिससे उसके बाल भी उड़ रहे थे। मगर तुम्हारी डील क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई? नहीं, कोई डील नहीं, सब झूठ था। क्या झूठ था? क्या कह रही हो तुम? कौन सी न्यू एक्ट्रेस थी वो? रायमा को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। रायमा, वो कोई एक्ट्रेस नहीं थी, एक्टर था वो। क्या? ताबीर के कहने की देर थी जब रायमा की आवाज़ पर ड्राइवर भी पीछे देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो सैनो? क्या वो एक्टर था? क्या वाकई वो एक्टर था? तो हनी ने हमसे झूठ क्यों कहा था? हनी शायद खुद भी ये बात नहीं जानती थी, ये सब साजिश थी। ताबिन ने अपने बालों को बैंड की मदद से कवर करते हुए कहा। मगर सैनो, उस एक्टर ने ऐसा क्यों किया? कौन था वो? रायमा, घर चलकर बात करते हैं। इतना तो बता दो कि वो था कौन? आतिश दुर्रानी। उसके कहने की देर थी जब रायमा को एक जोरदार झटका लगा था। उसे लगा उसके कानों ने गलत सुना हो, जबकि ताबीर अब तक घबराई हुई लग रही थी। दूसरी तरफ वो लोग अब तक एक साथ थे। आइजल अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। जोरेज ने अब तक उसे सीने से लगाया हुआ था। अभी वो लोग यूं ही साथ थे जब जोरेज का मोबाइल बजा, जिससे वो लोग एक दूसरे से दूर हुए। यस माय बॉय। जोरेज बात करने में मसरूफ था जबकि आइजल अब सिगरेट फेंक चुकी थी। ओह हाँ, याद आया, आज तो पार्टी रखी थी ना। चलो ठीक, मिलते हैं कुछ देर बाद। जोरेस की बात पर आइजल उसे देखने लगी। तब उसे याद आया कि आज तो क्लास फेलोज ने जोरेस के लिए पार्टी रखी थी। नहीं, फिक्र ना करो, आइस को मैं साथ लेकर आऊँगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके फ़ोन बंद कर गया, जबकि अब वो उसकी तरफ मुतवज्जा था। वो भी उसी को देख रही थी। आइजल, क्या तुम्हें याद है आज? हाँ याद है। तो फिर रेडी हो जाओ, हम कुछ देर बाद जाने वाले हैं। जोरी से कहता हुआ अपना मोबाइल जेब में रखने लगा। मैं नहीं जाऊंगी रेस, तुम जाओ। व्हाट? मगर क्यों? जोरेस को उसके ना जाने का सुनना नागवार गुजरा था। जोरेस, मेरा मूड नहीं है, बस मैं वापस हॉस्टल जाऊंगी। फिर कल मुझे डैड से बात करके होटल शिफ्ट होना होगा। वो धीमे लहजे में कहती हुई कार की फ्रंट से उतरी, जबकि वो भी साथ ही उतरा था। कल का कल देखा जाएगा, फिलहाल तुम मेरे साथ चल रही हो, बस बात खत्म। वो अपना हुक्म सुनाते हुए उसे हैरान कर गया। रेज, मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं जाऊंगी। ओके, फिर मैं भी नहीं उन्हें मना कर देता हूँ। उसने जेब से वापस मोबाइल निकाला जब आइजल उसे देखने लगी। जोरेस, क्या हो गया है? वो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कह दूंगा मेरा मूड नहीं आने का, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, दैट्स इट। अभी वो नंबर जब आइजल ने उसके डायल करे जब आइजल ने उसके हाथ से मोबाइल छीना। मैं चल रही हूँ। आइजल की बात और फातिहाना मुस्कुराने लगा जैसे जीत गया हो। गुड, फिर जल्दी से वापस घर जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। शाबाश। बल्कि आने की क्या ज़रूरत, मैं लेने आ जाऊँगा तुम्हें, ओके? वो उसकी गाल थपथपाते हुए कहने लगा, जिस पर आइजल ने उसका मोबाइल वापस किया और मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चली गई, जबकि वो भी उसके पीछे था। तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लेना। इन बढ़ते हुए बालों के साथ वाकई में चरसी मवाली लगते हो। आइजन ने एक स्टाइल से कहा जिस पर वो मुस्कुराने बिना ना रह सका। देखते ही देखते उसकी गाड़ी दूर जा चुकी थी। चल भाई रेज, अपने बालों को सवार, वरना ये शेरनी वाकई में तुझे चरसी समझ लेगी। वो अपने बड़े बालों को ठास से ठीक करता हुआ अपने कबाड़ खाने नुमा घर में जा चुका था। दूसरी तरफ जब वो कमरे में आई तो रायमा सोचों में गुम थी, मगर दरवाजे की तरफ पर उसकी तरफ दरवाजे की तरफ उसकी मुतवज्जा हुई। क्या हुआ? क्या क्या कहा हनी ने? माजरत कर रही थी। वो कह रही थी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ताबीर बेतासुराती चेहरे के साथ बेड पर आ बैठी। तुमने उसे बताया नहीं कि वो शख्स आतिश दुर्रानी था? मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तुमने तो मुझे भी अब तक कुछ भी नहीं बताया कि आखिर आतिश दुर्रानी जैसे सुपरस्टार ने तुम्हें क्यों बुलाया था, वो भी साजिश के तौर पर, बकौल तुम्हारे। रायमा बड़ी हैरानगी से पूछने लगी, जिस पर ताबीर उसे देखने लगी। यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिर वो चाहता क्या है। पागल लड़की, पहले ये तो बताओ हुआ क्या था आखिर?
ताबिर को پتا تھا کہ رائما سب کچھ جان کر رہے گی، اس لیے اس نے رائما کو A to Z سب کچھ بتا دیا، جسے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، جیسے کوئی لیکچر ہو پیپر کا۔ واو، کیا واقعی؟ اف اللہ، تم نے اسے اتنا کچھ کہہ دیا؟ کیسے؟ میں ہوتی نا تو وہیں کھڑی کھڑی اسے تکتی ہی رہتی۔ اف، کتنا ہینڈسم ہے یار وہ، ہائے پاگل لڑکی، مجھے اسی وقت بتا دیتی نا کہ وہ آتش ہے تو میں اس سے مل ہی لیتی۔ اور رائما اپنی عادت سے مجبور بولے چلی جا رہی تھی، مگر بریک تو اسے تب لگا جب تعبیر اسے گھورنے لگی۔ بس ہو گئی تم اسٹارٹ، اپنی دوست کا ساتھ دینے کے بجائے تم اس کے حسن کی تعریفیں کر رہی ہو۔ تعبیر کی بات پر اس نے دانت کے درمیان انگلی دبائی۔ اف سوری، میرا وہ مطلب نہ تھا۔ خیر یار، واقعی تم بہت لکی ہو کہ آتش درانی نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ ڈرانے کے لیے؟ ہاں ہاں وہی، ورنہ لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ بس کرو رائما۔ وہ اب اکتا گئی تھی، اس کی تعریفیں سن سن کر منہ بناتی ہوئی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ حد ہے، ایک تو میڈم کو اتنا اچھا موقع ملا تھا، اوپر سے ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ رائما کی بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ ڈنر تو ان لوگوں نے یہاں آتے ہی کر لیا تھا۔ اچھا سنو سینوریٹا، اب کیا ہے؟ تعبیر نے سختی سے کہا، جس پر وہ سر کھجانے لگی۔ یار وہ کیا ہے نا، میں کہہ رہی تھی کہ جلدی بولو۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ بار بار اٹک رہی تھی، جس پر تعبیر اسے گھورنے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اب آتش تمہیں ملنے بلائے تو مجھے بھی ملوا دینا، وہ ایک سانس میں کہتی ہوئی مشین لگ رہی تھی۔ ابھی تعبیر حیران کن انداز میں اسے دیکھتی جب وہ جلدی سے کمفرٹر اوڑھ کر سو گئی۔ پاگل لڑکی، بالکل ہی پاگل ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی واپس لیٹ گئی۔ جب اسے آج صبح والا منظر یاد آنے لگا، اس کا وہ صاف شفاف چہرہ، گھنی پلکیں، پرکشش نیلی آنکھیں، ہلکی براؤن بیئرڈ، ہلکے براؤن ہیئرز، اس کا وہ پرفیوم، وہ اس کے تصور میں کھونے لگی تھی۔ تم سے پہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا، تمہیں دیکھتے ہی کھو جائیں گے، یہ نہیں تھا سوچا۔ سانگ چل رہا تھا، مگر وہ آج صبح ہونے والے سین میں گم سا تھا۔ پہلے تو وہ تعبیر کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا، پھر اس کا غصہ، اس کے وہ تلخ الفاظ۔ آتش کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ باہوں میں تیری میری یہ یار گزر جائے، یہ یار گزر جائے، تجھ میں ہی کہیں یہ میری صبح بھی گزر جائے۔ مگر جب اسے اس کی وہ پسینے کی ننھی بوندوں سے بھیگی اس کی وہ نازک سی دودھیا گردن یاد آنے لگی تو وہ یکدم اس کے جذبات بدلنے لگے۔ نہ جانے اس کا دل کیوں ضد کر رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اس کا دیدار کرے۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا تم کو، میں چرا لوں گا تم سے، دل میں چھپا لوں گا۔ اچانک سے اسے اس کی مدھم سی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی۔ ایک تنہائی حسین یک طرفہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے کی پشت پر سر ٹکا گیا۔ بہت ضدی ہو تم، میرا دل کر رہا ہے ایک بار پھر سے تمہاری ضد دیکھی جائے۔ آنکھیں بند کیے وہ دھیمی سی آواز میں خود کلامی کرنے لگا۔ ماننا پڑے گا، کچھ تو ہے تم میں تعبیر علی، جو آتش درانی کو خاموش کرا گئی تھی تم۔ وہ آتش درانی تھا، کوئی بھی اس کی اجازت کے بنا اسے اف بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مگر آج وہ ایک عام سی لڑکی کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ کیا یہ تمہارا غرور تھا یا پھر انا؟ وہ زیر لب کہنے لگا۔ جو بھی تھا، مگر اب تم سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں آتش درانی تعبیر علی، تم میں چھپی وہ بات سامنے لا کر رہوں گا جسے میں اب تک سمجھ نہیں سکا۔ اپنی ٹیبلٹ پر وہ آج کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، جس میں تعبیر اس کی گرفت سے قید اس کے انتہائی قریب تھی۔ اگر تم نے میری بات خوشی خوشی مان لی تو ٹھیک ہے، ورنہ آتش درانی تمہیں اپنے طریقے سے سمجھائے گا تو آج سحر تمہیں ماننا بھی پڑے گا، جھکنا بھی پڑے گا، اور ضروری ہوا تو تمہیں ٹوٹنا بھی پڑے گا۔ وہ ریکارڈنگ پوز کر کے زوم کر کے تعبیر کی نیک دیکھنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں سوچ رہا تھا، وہ کیا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جب اس کا دل کرے، جو اس کا دل کرے، بنا سوچے سمجھے وہ کر جاتا تھا۔ اور آج پھر سے وہ اپنے دل کی سن کر وہ تعبیر سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسری طرف یہ لڑکیاں بھی نا کتنا وقت لگاتی ہے تیار ہونے میں۔ وہ کھڑکی کے نیچے کھڑا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا اب تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ پہلے اس نے آئزل کے نمبر پر کال کی، پھر مجبوراً کھڑکی پر چڑھنے کا سوچنے لگا۔ ابھی وہ کھڑکی پر آدھا ہی چڑھا تھا جب اس کی نظر دوسری طرف رخ کیے کھڑی آئزل پر گئی۔ آئز، تم
ابھی وہ کچھ کہتا جب وہ اچانک سے چونکی اور اسے گھورنے لگی۔ اس نے دیکھا تھا زوریز نے کس طرح اپنے بالوں کو سمیٹ کر باندھا ہوا تھا۔ وہ آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانے لگی کیونکہ اس کی روم میٹ ابھی ابھی سوئی تھی۔ تمہیں لینے آیا تھا پاگل لڑکی۔ آئزل کا ہاتھ ہٹا کر وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ تو انتظار کر لیتے نا، ضروری تھا یوں کھڑکی سے اندر آنا؟ آئزل کی بات پر وہ مسکرانے لگا۔ ضروری تو نہیں لیکن عادت سمجھ لو۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آیا تھا جس پر وہ تھوڑی دور ہوئی۔ اچھا اب جلدی تیار ہو جاؤ، تم اب تک ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے پاگلوں والی حالت دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہنے لگا جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ سب ریڈی ہے، بس میں اپنے جاگرز پہن کر آتی ہوں۔ وہ ہاسٹل کی لڑکی نے لیے تھے اور لیٹ پارٹی کے چکر میں برابر والے روم میں چھپائے تھے۔ تم یہی رکنا، میں بھی آئی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی سنتا رہا جب آئزل دھیمے قدموں سے دروازہ کھولتے ہوئے وہاں سے دوسرے روم میں چلی گئی، جبکہ زوریز کی نظر اس بیڈ پر سوتی ہوئی معصوم سی لڑکی پر گئی جو دنیا جہاں سے بیگانی ہو کر خوابوں میں گم تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ حریم نے کمفرٹر سے خود کو کور کیا ہوا تھا مگر چہرہ اس کا واضح تھا۔ زوریز اس کے سرہانے بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی کتنی معصوم سی لگتی تھی۔ زوریز نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹایا جس سے اس کے چہرے پر بیداری والے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ اس وقت بہت معصوم سی ڈال نہیں لگ رہی تھی۔ بے ساختہ زوریز کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی جس سے وہ دبا نہ سکا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی وہ مزید اس کے پاس بیٹھتا جب اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنی پوزیشن پر آ کھڑا ہوا جب وہ جوگرز پہنے اس کی طرف بیٹھی۔ چلو تم تیار ہو، اور نہیں تو کیا، چینج تو کر لیے کمرے۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑکی کی طرف لے جانے لگی جبکہ وہ اس بار تمیز سے اترنے کے بجائے اوپر سے چھلانگ لگا کر کودا تھا جس پر آئزل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ خود پائپ پکڑ کر نیچے آنے لگی۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ اٹس ناٹ اے طریقہ، اٹس مائی اسٹائل ڈار۔ وہ بائک کی طرف بڑھا جب آئزل اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ڈار؟ بھول گئی، میں نے کہا تھا نا تمہیں ڈارلنگ کہنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ آنکھ مارتا ہوا اس کے ہوش اڑا گیا جبکہ وہ بنا کچھ کہے اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گاڑی بہت دور چلی گئی۔ دوسری طرف کم آن یار، چل کرو۔ وہ لوگ سب ڈانس میں مصروف تھے جبکہ حسب عادت اس کے ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ شراب پی نہیں رہے تھے، صرف نمائش کر رہے تھے۔ زوریز اور آئزل کو آتا دیکھ کر ان لوگوں نے شور مچایا۔ ریز ڈان، شکر آپ آ گئے، ورنہ ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ نہیں آنے والے اور یہ اتنا سارا باربیکیو ہمیں اکیلے کھانا پڑے گا۔ ان میں سے ایک چھوٹا لڑکا جو زوریز کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا قریب آ کر کہنے لگا جبکہ زوریز اس کے ہاتھ میں ڈرنک دیکھ کر اسے سخت تاثرات لیے گھورنے لگا جس پر وہ لڑکا سمجھ گیا کہ زوریز کیا سمجھ رہا تھا۔ ارے ریز بھائی، سچ میں یہ وہ والی ڈرنک نہیں ہے، یہ تو جوس ہے، لیکن جو باقی لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ شراب پی رہے ہیں، وہ بھی اصلی والی، سچ میں۔ وہ بڑی معصومی سے کہتا ہوا زوریز کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ پہلے تو وہ لوگ کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے، پھر زوریز کی نظر سامنے والے ٹیبل پر گئی جہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا دوسرے بندے کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ زوریز نے دیکھا تھا وہ چیٹنگ کر رہا تھا۔ زوریز بنا کچھ کہے اپنی کرسی سے اٹھا اور سگریٹ پھونکتے ہوئے سامنے والے کے ٹیبل کی طرف بڑھا جبکہ آئزل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ زوریز بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے سامنے بیٹھے شخص کو تھپکی نگاہوں سے دیکھنے لگا جس پر وہ جو کب سے چیٹنگ کر رہا تھا اب اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا جبکہ آئزل بالکل خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ بڑی عمر کا آدمی زوریز کو دیکھ کر تیز لہجے میں مخاطب ہوا جس پر زوریز لبوں کے بیچ سگریٹ دبائے آئیبرو اچکائے اسے گھورنے لگا۔ کتنے کی لگی ہے؟ زوریز کے سوال پر وہ دونوں آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ آدمی بڑا چالاک تھا۔ ایک ہی رات میں چند ہی گھنٹوں میں وہ سامنے والے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ جانے کتنے پیسے اڑا لے جاتا۔ 5 لاکھ، اس آدمی نے پھر سے تیز لہجے میں کہا جس پر زوریز یک طرفہ مسکرانے لگا جبکہ آئزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہ کیا رہا ہے۔
اے لڑکے، تم ہمارے درمیان کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہم مصروف ہیں؟ دوسرا آدمی تپتے ہوئے بولنے لگا، کیونکہ وہ پچھلے 10 منٹ سے مات کھائے جا رہا تھا۔ اب اس کے سر پر غصہ سوار تھا، مگر زوریز نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، پھینکو پتا، یہ لو۔ زوریز نے پھر سے دیکھا وہ کس طرح سے بڑی آسانی سے چیٹنگ کر رہا تھا، مگر زوریز کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر اسے ایسا کرنے میں اب مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس نے ایک کارڈ پھینکا اور سامنے والا بندہ غصے سے سر پیٹنے لگ گیا، کیونکہ وہ ایک بار پھر بازی ہار چکا تھا، جبکہ زوریز آنکھیں چھوٹی کیے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنی جیت کی خوشی میں اب مسلسل ہنس رہا تھا۔ میرے ساتھ کھیلو گے؟ زوریز اس شخص سے مخاطب ہوا جس پر وہ زوریز کو دیکھنے لگا۔ کتنے کی لگاؤ گے؟ 10 پر 20 لاکھ۔ زوریز کی بات سن کر آئزل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈن۔ اب ایک طرف 10 لاکھ اس آدمی نے رکھے اور دوسری طرف زوریز نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ نکال کر اس کے سامنے اچھالے، جس پر تقریباً اب سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ آدمی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زوریز کے ہاتھ میں اچھلتے ڈائمنڈز دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈائمنڈ 5 لاکھ کا ہے۔ زوریز نے اس مخملی سی تھیلی میں سے 2 ڈائمنڈز نکال کر سامنے رکھے، باقی کے واپس اپنی جیب میں رکھ لیے، جبکہ آئزل حیران تھی کہ آخر اس کے پاس ڈائمنڈ آئے کہاں سے۔ منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ اپنی مکروہ آنکھوں میں لالچ لیے وہ ان ڈائمنڈ کو دیکھ رہا تھا، جس پر زوریز نے اس کے سامنے سے کارڈز اٹھائے اور ترتیب کرنے لگا، جبکہ برابر بیٹھا ہوا شخص جو ابھی ابھی ہارا تھا اٹھ کر جانے لگا۔ رکو، یہیں بیٹھو، اب میرا کیا کام؟ وہ آدمی تب کر کہنے لگا، جس پر زوریز نے اپنی سگریٹ زمین پر پھینکی اور شوز کی نظر کر دی۔ گیم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے برابر والی کرسی پر بٹھاتا ہوا خود تاش کے پتے آدھے کرنے لگا۔ اب اس نے آدھے ایک طرف آدھے دوسری طرف، ان میں سے ایک گڈی اس شخص نے اٹھائی، زوریز نے اٹھائی۔ ریز کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے اگر ہارے تو تمہارے یہ نقلی ہیرے چلے جانے ہیں۔ ہے، یہ ڈائمنڈز اصلی ہے اینڈ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں ہارنے والا ہوں؟ دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا بھی نہ دو۔ اس کی بات پر وہ جھٹ سے بولا، جس پر وہ ایک دم چپ ہوئی۔ بد دعا نہیں دے رہی، سمجھا رہی ہوں میں سمجھے تم، اور ویسے بھی اگر یہ واقعی اصلی ہے تو یاد رکھنا تم نے یہ جہاں سے بھی چرایا ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ وہ ایک ادا سے کہتے ہوئے اپنے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ ٹھیک کرنے لگی، جس پر زوریز اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اسٹارٹ، وہ کہتا ہوا اپنے گیم میں مصروف ہو گیا، جبکہ اب سین کچھ یوں تھا کہ زوریز سامنے بیٹھے شخص پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ تو کھیل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تقریباً کافی پتے پھینک چکے تھے وہ لوگ، اب باقی کے 5 بچے تھے۔ ہا، اب کیا کرو گے؟ زوریز کو ہارتا ہوا دیکھ کر آئزل نے قہقہا لگایا، جس پر زوریز اس کی کرسی اپنی طرف کھینچ کر اس کے قریب آیا، جس سے وہ چونکی، وہی جو اس نے کیا تھا۔ وہ سامنے والے کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مطلب فارمولا نمبر 420۔ ابھی وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی جب زوریز نے کارڈ پھینکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور تبھی جان بوجھ کر ساتھ رکھے ڈائمنڈ کو ٹچ کیا، جس سے وہ سامنے والے آدمی کی طرح پھسلتا ہوا نیچے جا گرا۔ وہ آدمی ایک ہاتھ میں کارڈ پکڑے دوسرے ہاتھ سے ڈائمنڈ اٹھانے کے لیے جھکا، تبھی زوریز نے 1 سیکنڈ کے اندر بڑی آسانی سے سب کے سامنے اس کے ہاتھ سے ایک کارڈ نکال کر دوسرا کارڈ رکھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر آئزل سمیت سب لوگ اسے دیکھنے لگے، جس پر زوریز نے آنکھوں میں وحشت لیے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تو سارے کے سارے لوگ چپ ہو گئے۔ کیونکہ وہ اس کسینو میں اکثر آیا کرتا تھا، اس لیے کافی لوگ اس کو جانتے بھی تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ وہ ڈائمنڈ اٹھا کر اسے ایسا دیکھنے لگا جیسے ابھی ہی لے کر بھاگ جائے گا۔ خیر، پھر ان کا گیم دوبارہ سے شروع ہوا اور ایسے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اب زوریز کے پاس بس ایک کارڈ بچا تھا اور سامنے شخص کے پاس 3 تھے۔ زوریز ہارنے والا تھا۔ چلاؤ اپنی آخری بازی، اس شخص نے مغرورانہ انداز میں کہا، جس پر زوریز نے بھی ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور کارڈ اچھال کر سامنے پھینکا، مگر جب پھینکا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ یہ کیسے؟ وہ ہار چکا تھا، زوریز جیت چکا تھا۔ آئزل کے کلاس فیلوز ادھم مچا رہے تھے۔ آخر ان کا ڈان ایک بار پھر سے چھا جو گیا تھا۔ اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے آخری بار ان ڈائمنڈز کو دیکھا، جس پر زوریز نے وہ ڈائمنڈ اٹھا کر بڑی لاپرواہی سے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالے اور سامنے رکھے 10 لاکھ کی گڈی کو اچھالتا ہوا اسے دکھانے لگا۔
ہم سب کا ہیرو کون؟ زورز ڈان، زورز ڈان، ایک نیا نعرہ لگایا گیا جس پر وہ ایک دم مسکراہٹ لیے کرسی سے اٹھا، جبکہ وہ شخص جو پہلے ہار چکا تھا اب تھوڑا مطمئن تھا، کیونکہ جس کے پاس اس کے نوٹ گئے تھے کام اس کے بھی نہیں آئے تھے۔ زوریز نے ایک نظر اسے دیکھا اور 5 لاکھ کی گڈی اس کی طرف اچھالی، جس پر وہ حیران ہوا۔ مگر یہ رکھ لو، اس شخص نے چیٹ کر کے گیم جیتا تھا اور میں نے اس کے ساتھ 420 کر کے تمہارے پیسے تمہیں واپس دلا دیے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر اپنے ہاتھوں میں 5 لاکھ کی گڈی اچھالتا ہوا وہاں سے واپس اپنے ٹیبل پر چلا گیا، جبکہ وہ شخص بہت خوش تھا۔ تم سب کے پیپرز کے بعد ایک پارٹی تم سب کے لیے میری طرف سے۔ زوریز کی بات پر سب کے سب شور مچانے لگے، جبکہ اب زوریز آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ آئزل واقعی اس سے کچھ اور ہی سمجھتی تھی، مگر وہ تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز نکلا تھا۔ ماننا پڑے گا، اول درجے کے 2 نمبر آدمی ہو تم۔ آئزل کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ دوسری طرف وہ آج کافی جلدی پہنچ گیا تھا۔ وہ ایڈیٹوریم میں بیٹھا کچھ سوچنے میں مگن تھا جب اس کی نظر باہر گئی، جہاں سے وہ چلتی ہوئی اندر کو آ رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اسے آتے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کا رخ اس کی طرف تھا، وہ اسی کی طرف تو بڑھ رہی تھی۔ حریم کے قدم اس کے بالکل قریب آ کر رکے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا، کیونکہ وہ سخت تاثرات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ پوچھتا جب حریم نے بیگ سے وہی بک نکالی جو شاہویز نے اسے پیک کر کے سوری کے طور پر گفٹ کی تھی۔ یہ تم نے رکھی تھی؟ حریم کا لہجہ آج کافی بدلا اور سخت لگ رہا تھا، جس پر شاہویز نے ہاں میں سر ہلایا۔ کس کی اجازت سے؟ اس بار وہ واقعی غصے میں لگ رہی تھی، جس پر شاہویز نے ایک نظر اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا۔ وہ ڈارک ریڈ کلر کی شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو جینز پہنے ہوئی تھی، بال آزاد تھے۔ آپ سن ہی نہیں رہی تھی میری بات، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا، شاہویز نے معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کیا سنتی میں؟ یہی کہ میں کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرتا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں اس مجاز کا نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ باقاعدہ ایک نئی ٹون میں اتراتے ہوئے کہنے لگی۔ شاہویز کو وہ کہیں سے بھی پہلی والی حریم نہیں لگ رہی تھی۔ حریم جی، شاید آپ نے نوٹ پڑھا نہیں، آخر میں لکھا کیا تھا؟ وہ اسے یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے دوست لکھا تھا، مگر حریم کو وہ سب کچھ یاد تھا۔ مگر میں نے اگین تمہیں انسسٹ نہیں کیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرو، مجھ پر ترس کھا کر، حریم نے جتاتے ہوئے کہا، جس پر شاہویز سے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا، جبکہ پیچھے کھڑی ہوئی حوریہ ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے آپ پر کوئی ترس نہیں کھایا حریم جی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں نے تو بس آپ کی دوستی قبول کی ہے۔ اوہ اچھا، اس طرح کی کتاب بھیج کر تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتاب اگر کسی کو دی جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حریم اسے وہ کتاب دکھاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حریم نے باقاعدہ اس کے ہاتھوں پر مارتے ہوئے کتاب اسے دی، جسے وہ سنبھال گیا تھا۔ جب مطلب پتہ چل جائے تو ہی یہ کسی کو دینا۔ حریم سخت تاثرات لیے پلٹنے لگی جب اس کی نظر سامنے دروازے پر کھڑی حوریہ پر گئی، جو اب ہنسنے میں مصروف تھی۔ حریم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی باقاعدہ اسے دھکا دینے کے انداز میں گزر کر جانے لگی، جس سے وہ ٹکراتے ہوئے زمین پر جا گری۔ پھر کیا ہونا تھا؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اور پر ہنس رہی تھی، اب سب اس پر ہنس رہے تھے، جبکہ حریم تو بنا رکے وہاں سے چلی ہی گئی تھی، جبکہ شاہویز اس کے ایک ایک عمل پر بہت حیران تھا، اور اب وہ اسی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر کسی کو بک دینے کے لیے بھی کیا اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج ان کا دوسرا پیپر تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے سوالات کے پرچے کو گھور رہے تھے، جیسے سوالات چینی زبان میں لکھے گئے ہو۔ کل رات زوریز نے سب کو بس اتنا کہا تھا کہ اپنے ساتھ 2-3 اچھے والے پین رکھ کر لائے، لیکن کسی کو یہ اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس نے ایسا کہا ہی کیوں تھا۔ ابھی سب اسٹوڈنٹس چہرے پر رونے والے تاثرات لیے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے زوریز کی کسی اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کلاس کے باہر پانی والا کھڑا نظر آیا، ان کا پروفیسر اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آئزل کو لگ رہا تھا زوریز شاید بھول گیا ہے۔ اب سب کے سب اسٹوڈنٹس پریشان تھے، سبھی کو زوریز کی بڑی یاد آ رہی تھی۔ آئز کچھ ہیلپ کرو، ایک لڑکی نے پیچھے سے آئزل کو آواز دی۔ ادھر میرے لالے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہیلپ کی لگ رہی ہے، آئزل نے سخت لہجے میں کہا، جس پر لڑکی خاموش ہو گئی۔ وہاں کی سیکیورٹی بھی سخت تھی، ان کا پروفیسر موت کا فرشتہ ہی ثابت ہو رہا تھا۔ انہیں ایسے بیٹھے بیٹھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر وہ سب یوں ہی اپنی کاپی میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب تک انہوں نے
الف بھی نہیں لکھا تھا۔ اب ان کی امیدیں دم توڑنے لگی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا شاید زوریز کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو، اور کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ آج وہ ہیلپ نہیں کر پائے گا۔ ابھی وہ لوگ یوں ہی ٹینشن میں بیٹھے تھے جب کلاس میں دوسرا پروفیسر آیا۔ دونوں پروفیسرز میں اب کچھ بات ہوئی، پھر پہلا والا کسی اور کلاس میں چلا گیا، جبکہ اب جو پروفیسر آیا تھا وہ راؤنڈ لگانے کی بجائے چپ چاپ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب کلاس کے باہر کوئی آ کھڑا ہوا، جس سے پروفیسر اٹھ کر باہر گیا۔ اس بندے کے ہاتھ میں جگ اور گلاس تھا اور منہ پر ماسک تھا، جس وجہ سے اس کی شکل دیکھنا مشکل تھا۔ وہ پروفیسر سے کچھ باتیں کرتا ہوا کلاس کے اندر آیا۔ جب وہ کلاس کے اندر آیا تو سیدھا ایزل کی طرف قدم بڑھائے۔ جس کو پانی پینا ہے ابھی پی لے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا سسٹم شہر کی اتنی بڑی یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہوگا۔ پروفیسر کی بات پر سب لوگ منہ بناتے ہوئے واپس اپنی کلاس پر سر جھکا گئے، کیونکہ سب کو اس وقت صرف اپنی ٹینشن تھی۔ ایزل اسے اپنی طرف آتے اس شخص کو بڑے غور سے دیکھا، وہی کالی آنکھیں، وہی چلنے کا اسٹائل جو پانی والا بن کر آیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زوریز تھا، لیکن اسے اس بات پر صرف شک تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، ایزل کو دال میں کچھ کالا محسوس ہونے لگا۔ میڈم پانی چاہیے؟ وہ اس کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا، جس پر ایزل آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کا جائزہ لینے لگی۔ بلو پینٹ کے ساتھ بلو چیک شرٹ، چہرے پر ماسک اور ساتھ ہی بڑا سا بوائز اسٹالر لپیٹا ہوا تھا، جس سے اس کے بال کور ہوئے تھے۔ اس وقت وہ واقعی پانی والا لگ رہا تھا۔ ایزل اس کی آواز پہچانتے ہوئے اسے مزید گھورنے لگی، جس پر زوریز نے اسے آنکھ ماری۔ ایزل کے منہ سے ابھی کچھ نکلتا ہی جب زوریز نے اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا، ساتھ ایک پیپر بھی۔ ایزل جلدی اس فولڈ ہوئے پیپر کو ہاتھ میں دباتی ہوئی پانی کا گھونٹ بھرنے لگی، جبکہ زوریز اس سے گلاس لیتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح زوریز نے تقریباً وہاں 10 سے 15 اسٹوڈنٹس کو پانی پلانے کے بہانے پیپرز تھمائے تھے۔ اب یہ ان کا کام تھا کہ انہیں جلد سے جلد پورے 5 سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں اتارنے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹس بڑی ہوشیاری سے اپنی اپنی کاپیاں بھر رہے تھے، جبکہ زوریز کے سمجھانے کے مطابق ان لوگوں نے چیٹنگ کرنے کی ایک الگ ہی ٹرک سیکھی تھی۔ اب انہیں بس لکھنا ہی لکھنا تھا۔ زوریز کے دیے گئے پیپرز میں پورے 5 سوالوں کے جواب تھے، جنہیں وہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ آج ان کی قسمت بھی اچھی تھی کہ پروفیسر کو کسی پر شک نہیں ہوا تھا، اور وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے پیپرز بھرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسری طرف، جی ہاں سر، آج اس کی ٹانگ پر بندھا پلاسٹر کھلنے والا ہے، شاید وہ 2 دن تک شوٹنگ پر آئے۔ بازل کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ شراب کا گلاس بھی ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، جس سے وقفے وقفے سے وہ گھونٹ بھر رہا تھا۔ مور، آتش کے سوال پر وہ اس کے پیچھے کھڑا ہاتھ مسل رہا تھا، کھڑکی سے باہر کا موسم دیکھتا ہوا۔ آتش اب پلٹ کر اس کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا۔ جب وہ سر جھکا گیا، مور، وہ سخت لہجے میں مخاطب ہوا، جس سے سامنے کھڑا شخص چونکا۔ سر، وہ لوگ حاشر خان زادہ کے اپارٹمنٹ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بازل کے کہنے کی دیر تھی جب آتش اسے باقاعدہ گھورنے لگا۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بازل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھری ہوئی تھیں۔ کیا کہا؟ وہ سخت مگر دھیمے سے پوچھنے لگا، مگر بازل خاموش۔ کیا کہا؟ اس بار وہ باقاعدہ چیخا تھا۔ سر، تعبیر علی اپنی ٹیم کے ساتھ حاشر خان زادہ کے اپارٹمنٹ پر رکی ہوئی ہے۔ آتش نے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس اٹھا کر دور پھینکا، جس سے وہ چکنا چور ہو گیا۔ آؤٹ! وہ اپنی نیلی آنکھوں میں آگ لیے دانت بھینچتے ہوئے چیخا۔ سامنے کھڑا شخص 200 کی سپیڈ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ آخر کیا کرنا چاہ رہی ہو تم تعبیر علی؟ کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ 1 سیکنڈ بھی نہ ہوا تھا اسے اس کمرے کا نقشہ بگاڑنے میں۔ وہ سیکنڈ کے اندر اس خوبصورت کمرے کو کباڑ خانہ بنا گیا تھا۔ ایک ایک چیز جو بڑی ترتیب سے رکھی گئی تھی، اب بے یار و مددگار زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ملنا پڑے گا، ایک اور بار ملنا پڑے گا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے عہد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ غصہ اب تک اس کے اندر بھڑک رہا تھا۔ اف اللہ، آپ بھی نا، اب آپ جلدی سے ایک نیا موبائل لے لیں تاکہ آپ کو اس بلیک بیوٹی کا موبائل نہ یوز کرنا پڑے۔ منہ بناتا ہوا ایک بار پھر رائما کو چڑھا گیا تھا، کیونکہ تعبیر کا موبائل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے وہ رائما کے ہی موبائل سے گھر پر کال کرتی تھی۔ اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے رائما اس کے الفاظ سن چکی تھی۔ یو شٹ اپ بدتمیز! تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ پورے 2 سال بڑی ہوں میں تم سے، سمجھے تم چوزے؟ رائما بھڑکتے ہوئے تعبیر کی طرف آئی اور موبائل چھین کر چلانے لگی، جس پر تعبیر نے سر پکڑ لیا، کیونکہ ایک بار پھر سے ان دونوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔
تم چپ کرو بلیک بیوٹی، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، سمجھی؟ بار بار بیچ میں آنا ضروری ہے کیا؟ شاہباز نے بیزاری سے کہا، جس پر رائما نے مٹھیاں بھیجی۔ منہ بند رکھو اپنا، تم اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو اور تمیز اب تک نہیں آئی تمہیں؟ ہاں ہاں، تمہیں تو جیسے بڑی تمیز آ گئی اسلام آباد جا کر۔ شاہباز بھی شاہباز تھا۔ میرا دماغ نہیں خراب کرو تم، سمجھے چوزے کہیں کے؟ ایک تو میرا سر کھا رکھا ہے تمہاری بہن نے واپس کراچی آنے کے لیے، اوپر سے تم بھی میرا ہی سر کھا رہے ہو۔ یا اللہ، کہاں پھنسا دیا مجھے، کاش میں یہاں آتی ہی نہ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، جس پر تعبیر اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می بلیک بیوٹی، چوزا کسے کہا؟ ہاں تمہیں کہا ہے مسٹر شاہباز علی، چوزے کے منہ والے۔ ہاں ہاں، میں ٹھہرا چوزے کا منہ والا، مگر تم تو رہو گی سدا کی بلیک بیوٹی۔ اسے آخری بات چھیڑتا ہوا کہا لگا کر کال بند کر گیا تھا، جبکہ وہ بڑے غصے سے تعبیر کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ جو کچھ دیر پہلے پانی والا بنا گھوم رہا تھا، اب وہ وہی رومال گول کیے گلے میں ڈال کر ٹشن سے گارڈن میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس بات سے انجان کہ ساری لڑکیاں کھڑی اسے ہی تو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فون بند کر کے پلٹا، سب لڑکیوں کے منہ سے بے ساختہ اف نکلا تھا، جو آئزل دیکھ چکی تھی۔ اب وہ ہمیشہ ہی اپنے بڑھتے ہوئے بالوں کو باندھ کر رکھتا تھا، جن میں وہ اور بھی زیادہ ہینڈسم نوجوان لگتا تھا۔ وہ تمام لڑکیوں کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا ایک مغرورانہ چال چلتا ہوا آئزل کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا وہ اس کی طرف آتے آتے رکی تھی۔ ہی ڈارلنگ، کیسی ہو؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر آئزل نے اس بات میں سر ہلایا جس کا مطلب تھا ٹھیک ہوں۔ یو فیل ہنگری؟ بہت، آئزل نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک طرفہ مسکراہٹ لیے اس کا ہاتھ تھام کر کینٹین کی طرف بڑھ گیا، جبکہ لڑکیاں اب بھی اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ اوئے چاچے، اتھے مر۔ وہ جو ہاتھ میں سینڈوچ لیے کرسی پر جاہلانہ اسٹائل سے بیٹھا ہوا تھا، ایک بائٹ لے کر کینٹین والے کو آواز دینے لگا، جبکہ آئزل بیچاری بھوکوں کی طرح اپنا برگر ختم کرنے میں مصروف تھی۔ جی صاحب، ایک یہ صاحب جی سینڈوچ۔ سینڈوچ یا باسی بن کا انڈے والا برگر؟ آئزل نے نوٹ کیا تھا وہ پنجابی بولتے بولتے واپس اردو پر اتر آیا تھا۔ سر جی، باسی نہیں ہے، بس کباب میں مرچی کم ڈالی ہے، وہ بیچارہ منہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زوریز ایک دم وہاں سے اٹھا۔ اگر برگر میں تیار کروں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ زوریز کی بات پر پہلے تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ آئزل زوریز کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگی۔ زوریز، کہاں جا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی آئزل مزید کچھ کہتی ہو جب وہ پرسکون انداز میں چلتا ہوا کینٹین کے کچن کی طرف بڑھا۔ سب لڑکیاں اس ہینڈسم نوجوان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر کینٹین کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنا اسٹالر ٹائپ رومال اتار کر آئزل کی جانب اچھالا، جسے وہ کیچ کر گئی، پھر سامنے رکھا ریمپر پہنا۔ اب سب اسٹوڈنٹس کی نظریں اس پر تھی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں کھڑا ہوا کباب فرائی کر رہا تھا۔ پہلے اس نے کباب فرائی کیے، پھر بن کو ہلکا سا فرائی کیا، پھر انڈا فرائی کیا۔ اب اس نے بن کے نچلے حصے پر چٹنی لگائی، پھر اس پر مرچیں چھڑکی، پھر رائتا لگایا، پھر سلاد رکھی، پھر انڈا اور کباب رکھا، اور پھر سے مرچیں چھڑکی۔ اب بن کے اوپر والے حصے کو رکھ کر وہ برگر بنا چکا تھا۔ سب سمجھے یہ بن چکا ہے، مگر وہ سب غلط تھے۔ وہ سامنے رکھے پین میں مزید آئل ڈالنے لگا، اور پھر اس آئل کو گرم کرنے رکھ دیا۔ اب وہ پیاز کاٹ کر انڈے کے باؤل میں ایڈ کر رہا تھا۔ اس نے مزید مسالے ایڈ کیے، اور پھر اپنے برگر کو اس میں ڈپ کر کے سامنے رکھے پین میں فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ زورانی تھا، جو کام دنیا میں شاید کسی نے بھی نہ کیا ہوگا۔ وہ چرسی موالی 2 نمبر آدمی، وہ سارے کام کر جاتا تھا۔ اسے پسند تھا اپنے بنائے گئے الٹے سیدھے راستوں پر چلنے کا۔ وہ اپنی ہی دنیا کا نواب تھا۔ جہاں وہ ہوتا تھا وہاں کوئی بھی شخص اس کے کارنامے دیکھنے کے بعد حیران ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا۔ ابھی سب سمجھے تھے وہ انڈا لگا کر فرائی کرے گا، مگر صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اوپر سے مسالے بھی ڈالے۔ اور اس وقت سب کو زوریز کے ہاتھ سے تیار ہونے والی برگر دیکھ کر شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ زوریز نے ایک پلیٹ لی، اس میں آس پاس سلاد کو ترتیب سے جمایا اور بیچ میں مسالے دار فرائی برگر رکھا، اور بڑے آرام سے چلتا ہوا کینٹین سے باہر آیا۔ جہاں کینٹین والے انکل کھڑے اس کے کارنامے پر حیران تھے، ان کے آگے بڑھایا۔ چاچے، اسے کہتے ہیں برگر، زوریز نے ایک اسٹائل سے کہا، اور کیچپ کی بوتل اس پر انڈیل کر انصاف کرنے لگا۔
لگ گیا، جبکہ وہ چھوٹا لڑکا جو پہلے ہی زوریز کا فین بن چکا تھا اب تالیاں بجائے بنا نہ رہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی آئزل کے تمام کلاس فیلوز کلیپنگ کر رہے تھے، جبکہ اب وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اپنے کھانے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف وہ یونیورسٹی سے آ کر بس انہی سوچوں میں تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ حریم کے الفاظ اس کے سماعتوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کسی کو تحفہ دینے کے لیے سوچنا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا اس نے حریم کو یہ کتاب دے کر کوئی غلطی کی تھی؟ مگر اس دن حریم خود اس کتاب کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، اور جب اب میں نے اسے یہ دے دی تو اس نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ سوچوں میں گم تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا جان ویل چیئر پر موجود اندر داخل ہوئے۔ بابا جان، آپ کوئی کام تھا تو مجھے آواز دے دیتے۔ وہ اس بات سے انجان کہ وہ کتاب اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، بابا جان اسے گھورنے لگے جبکہ ابھی کتاب پر نظر گئی بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ میرا یہاں آنا منع ہے یا مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے تھا؟ بابا جان کی بات پر شاہبیز اپنے الفاظوں پر پچھتایا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا جان، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ نظر چراتا ہوا منہ بنا گیا تھا، جبکہ افتخار صاحب اس کے صوفے پر بکھرے سامان کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا کتب بازار لگایا ہوا ہے، پڑھائی کر بھی رہے ہو یا بس ایسے ہی نام کے لیے یونیورسٹی جا کر بہن کا خرچہ کروا رہے ہو؟ ہر بار کی طرح ان کا لہجہ آج بھی سخت اور طنزیہ تھا، جس پر شاہبیز ان کی طرف بیچارگی سے دیکھنے لگا۔ بابا جان، کیا ہو گیا؟ آپ کیوں ہر وقت خفا رہتے ہیں؟ میں الحمدللہ پڑھنے ہی تو جا رہا ہوں، شاہبیز نے باقاعدہ رونے والا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر افتخار صاحب اسے گھور کر رہ گئے، مگر جب اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر نظر گئی تو جیسے وہ ساخط ہو گئے ہوں۔ اچھا، تو یہ پڑھائی ہو رہی ہے؟ ابھی شاہبیز کچھ سمجھتا جب اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر گئی، سیکرٹ آف لو۔ اب شاہبیز آنکھیں پھاڑتے ہوئے سامنے بیٹھے بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بابا، چپ کر بابا کے بچے، یہ پڑھائی ہو رہی ہے وہاں؟ ہاں، محبتوں کے راز جاننے کے لیے یونیورسٹی جایا جا رہا ہے۔ اگر واقعی تجھے محبتوں کے ہی راز جاننے تھے تو بیٹا مجھے پہلے ہی بتا دیتا، میں تعبیر کو منع کر دیتا کہ اس گدھے کو یونیورسٹی نہ لگاؤ۔ بس اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، پھر دیکھو کیسے بتاتا ہوں میں محبتوں کے راز اسے۔ افتخار صاحب ٹھیک ٹھاک والے آگ بگولا ہو چکے تھے، اور اس بار تو تعبیر بھی گھر پر نہیں تھی۔ اگر وہ ویل چیئر سے اٹھ سکتے تو کب کا اس کی ہڈی پسلی ایک کر چکے ہوتے۔ بابا جان، یہ میری نہیں ہے سچ میں۔ شاہبیز شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھ کر بابا جان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ تیری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ میری ہے؟ نہیں نا بابا جان، یہ میرے دوست کی ہے، اس نے دی ہے۔ دوست کی؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تیرا کوئی دوست نہیں ہے۔ بابا جان بھی شاہبیز کا ٹھیک والا امتحان لے رہے تھے۔ شاہبیز بہانے پر بہانے بنائے جا رہا تھا۔ بابا جان، آپ نہیں جانتے نا اسے، وہ یونیورسٹی کا دوست ہے۔ اوہ اچھا، اور کب بنا یونیورسٹی میں دوست؟ بابا جان، بن گیا تھا دوست پہلے دن ہی۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر بابا جان اسے جانچتی نظر سے دیکھنے لگے۔ اچھا، اور اس بے شرم دوست نے یہ کتاب تمہیں دی ہے؟ بھلا کیوں؟ یہ وہ تمہیں کیوں دے گا بھلا؟ ہاں، مطلب بھی پتا ہے اس کا؟ وہ نہیں پتا۔ وہ منہ بناتے ہوئے نظر جھکا گیا۔ گدھے کے گدھے ہی رہو گے، یہ کتاب اسے واپس کرو اور اسے کہو جا کے کہ اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی کو گفٹ کرے، اور خبردار جو آج کے بعد ایسے بے شرم لوگوں سے دوستی رکھی تو۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ افتخار صاحب اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے وہ جلدی سے اس کتاب کو نکال کر پڑھنے لگا۔ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک بار پھر افتخار صاحب کی آواز آئی، جس پر وہ کانپتے ہوئے باہر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں وہ باہر سے اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ شاہبیز نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اس کتاب کو واپس بیگ میں رکھ دیا، جسے دیکھ کر افتخار صاحب اب جا چکے تھے۔ اف، کیا ہے اس کتاب میں؟ حریم سے تلاش کر رہی تھی، جب میں نے اسے دی تو منہ پر مار گئی، اور اب بابا جان پڑھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، نہ رکھنے دے رہے ہیں پاس۔ بھلا ایسا بھی کیا راز ہے اس کتاب میں؟ وہ خود کلامی کرتا ہوا اپنا بیگ سمیٹ کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ لیکن میں بھی جان کر ہی رہوں گا کہ آخر کیا راز ہے اس کتاب میں۔ وہ واپس اپنے صوفے پر آ لیٹا۔ اب وہ موبائل میں گوگل پر سرچ کرنے میں مصروف تھا۔ یقیناً وہ اپنا تجسس ختم کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً شام 7 بجے کا وقت تھا۔ دوسری طرف جب تعبیر ہنی اور رائما کے ساتھ ہنی کے کہنے پر ایک پروڈیوسر سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہاؤس تھا، یقیناً وہاں اکثر شوٹنگ ہوا کرتی ہوگی، ورنہ جس خوبصورت سی جگہ وہ بنایا گیا تھا وہاں رہنا انسانوں کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ لوگ ایک بڑے سے ہال میں موجود تھے جہاں باقی کی ٹیم کے کافی لوگ موجود تھے۔ وہ سب فلم انڈسٹری کے حصہ ہی تھے۔
تعبیر کو سب کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہاں موجود ایک امیر دولت مند ڈائریکٹر جو بار بار تعبیر کو گہری نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ تعبیر کو اس کا یہ خود کو دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر واش روم کا بہانہ بنا کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ ہنی اس سے راستہ سمجھا چکی تھی، جبکہ رائما کو وہ اس طرح اچانک جاتی ہوئی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں، بے شرم بے حیا گنجا کہیں کا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دل کی بھڑاس نکال کر آگے کو بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ اوپر والے حصے میں آئی ہی تھی جب اسے یاد آیا کہ جو ہنی نے کہا تھا وہ اس نے ٹھیک سے سنا بھی نہیں تھا۔ وہ اوپر والے حصے میں بنی خوبصورت سی بالکنی میں کھڑا کسی سے فون پر مصروف تھا۔ جب پیچھے سے کسی کے تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی تو پلٹا، مگر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر واپس رخ موڑ گیا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تمام کمروں کو دیکھ کر جلدی جلدی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ جب اس نے سامنے بالکنی میں کسی شخص کو کھڑا دیکھا تو وہ جلدی سے بنا کچھ سوچے ان میں سے ایک کمرے کے اندر چلی گئی۔ تمہارا یہاں آنا کیا میں اسے اتفاق سمجھوں یا پھر خدا کی طرف سے دیا گیا موقع؟ وہ اپنے ہلکے گلابی لبوں پر انگلی پھیرتا ہوا اس کمرے کی جانب چلا گیا، کیونکہ جس کمرے میں وہ گئی تھی وہ کمرہ شوٹنگ کے دوران چینجنگ روم کے طور پر آتش کو دیا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ صوفے پر رکھتی ہوئی خود فیس واش کرنے کی غرض سے چلی گئی، جبکہ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اندر آ کر دروازہ بند کر گیا تھا۔ اسلام آباد تو بہت حسین، لیکن یہاں کی ہوائیں میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے۔ کبھی کس سمت چلتی ہے، کبھی کس سمت۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے نل کھول کر پانی سے منہ دھو رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کی بک بک باہر کھڑا شخص بڑی آسانی سے سن رہا تھا۔ ایک تو یہ میک اپ بالکل بھی اچھا نہیں، اتنا بیکار میک اپ میں اگین نہیں خریدوں گی، بے وجہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہ ٹاول سے منہ صاف کرتی ہوئی جیسے ہی بات سے باہر آئی، سامنے کھڑے مسکراتے شخص کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تو نہ کرو نا پیسے ضائع، کس نے کہا کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت ہے؟ تم تو بنا میک اپ کے بھی پری لگتی ہو۔ بغور جائزہ لیتے ہوئے ایک طرفہ مسکرانے لگا۔ وہ آف وائٹ چوڑی دار پائجامے کے ساتھ فراک پہنے ہوئی تھی، جبکہ ہر بار کی طرح آج بھی اس کی نازک سی گردن پر ایک خوبصورت سا نازک سا نیکلس تھا۔ آپ یہاں، آپ اندر کیسے آئے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بلیک تھری پیس میں اسے اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا ہلکی سی بیئرڈ والا چہرہ، اس کی آنکھیں تعبیر کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ وہ اپنی پرکشش نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج صبح اسے لے کر کتنا غصے میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معصوم کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ غائب ہو جاتا تھا۔ دروازے سے وہ خود ہی کہتا ہوا ایک طرفہ مسکرانے لگا، جبکہ تعبیر کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت نکل جائے اس روم سے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کرنے لگی، جس پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور اگر نہ جاؤں تو؟ اس کے مضبوط قدم تعبیر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اس کی نازک سی گردن اسے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تو میں شور مچا دوں گی۔ اوہ ریئلی، کیا کہو گی سب سے؟ وہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، تعبیر کے قدم پیچھے ہوئے جا رہے تھے۔ بس کچھ ہی فاصلہ رہتا تھا اس کے اور آتش کے درمیان۔ یہی کہ آپ بنا اجازت روم میں آ گئے ہیں۔ اچھا سچی؟ تو کیا اپنے چینجنگ روم میں آنے کے لیے بھی مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ اس بار آتش کا لہجہ سخت تھا، کیونکہ اسے کسی کا یوں سامنے کھڑے رہ کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جو بھی اس کے سامنے ہوتا تھا اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ روم آپ کا ہے؟ بالکل، ٹیمپرری ہی صحیح، لیکن یہ میرا روم ہے۔ آج ایک اور بار تم میرے ہی روم میں آ کر میرے آنے پر ہی اعتراض کر گئی ہو۔ وہ کہتا ہوا اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی برانڈڈ پرفیوم کی خوشبو وہ محسوس کر رہی تھی۔ آتش اپنے چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا۔ تعبیر کو اب اس سے خوف آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اگر پتا ہوتا یہ روم آپ کا ہے تو میں یہاں کبھی نہیں آتی۔ وہ نظر جھکائے نرمی سے کہنے لگی۔ وہ آتش کو مزید مجبور کر رہی تھی۔ وہ آخر کس طرح خود پر قابو کیے کھڑا تھا، ورنہ بہک تو وہ تبھی چکا تھا جب پہلی بار اس کی نظر اس کے نازک سے وجود پر گئی تھی۔ خیر اب تو آ ہی گئی ہو تو بتاؤ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ مطلب سزا؟ وہ ایک طرفہ مسکراتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ وہ سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ کیسی سزا؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کس بات کی سزا دوں؟ 2 بار بنا اجازت میرے روم میں آنے کی، میری بات نہ ماننے کی، مجھ سے بحث کرنے کی، یا پھر
آخری والے الفاظ کو اس نے لمبا کھینچ کر کہا تھا۔ وہ نہ جانے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں چھپا راز جاننے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر مجھے بے چین کرنے کی۔ اس دفعہ اس کا لہجہ شوقیہ تھا، بڑی آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ تعبیر کو اب گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ تعبیر نے بڑی ہمت کر کے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا، مگر اچانک سے کچھ ہوا، کچھ ایسا جس سے دونوں کی ہی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ بے یقینی سے تعبیر کو دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ اسے کیا ہو رہا تھا؟ تعبیر کو دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی، ایک آتش درانی کے سینے کے اندر ہوتی ہوئی اچانک ہی تبدیلی، اور دوسرا اس کے دل کا یوں اچانک دھڑکنا۔ آتش حیران کن انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تعبیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، وہ جلدی سے اس کے برابر سے جگہ بناتی ہوئی جانے لگی، مگر آتش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور واپس اسے دیوار سے لگایا۔ وہ اسے نہ سمجھنے والے انداز سے دیکھے جا رہا تھا۔ تعبیر کو اپنی کلائی پر اس کی مضبوط گرفت سے درد محسوس ہونے لگا تھا۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس انجان شخص کی گرفت کی شدت سے تڑپی تھی، مگر وہ اب تک عجیب کشمکش میں تھا۔ اسے یہ اچانک سے کیا ہوا تھا؟ جیسے اس دن مال کے باہر پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے انجان ہے، وہ اپنا غصہ بھی بھلا چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی نیلی جادوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تعبیر نے سوالے نظر سے اسے دیکھا۔ وہ آخر کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا تم یہ محسوس کر سکتی ہو؟ آتش نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ ہاتھ جیسے ہی اس کے سینے پر گیا، ان دونوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہونے لگی۔ آتش محسوس کر سکتا تھا تعبیر کی گرم جھلستی سانسیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو حال آتش کا تھا وہی تعبیر کا بھی تھا۔ ایسا کیا ہے تم میں جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں؟ سرگوشی نما انداز میں کہتا ہوا اسے اب کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اس کے جانے کے تمام راستے بند کر چکا تھا۔ آخر وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ آتش کی قربت سے گھبراتے ہوئے تعبیر نے آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ اس کی اس ادا پر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائے اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ جو کچھ محسوس کر رہی ہے وہ سمجھ چکا ہے۔ ابھی کچھ ہی سیکنڈز ہوئے تھے انہیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے، جب آتش کا فون رنگ ہوا تو جیسے کوئی خواب ٹوٹ سا گیا ہو۔ وہ قربت سے بیدار ہوتا ہوا اس سے دور ہوا تھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں غصہ دیکھ چکی تھی وہ۔ آتش نے موبائل جیب سے نکالا اور ایک جھٹکے سے کال اٹینڈ کر کے کان پر لگایا۔ میں نے منع کیا تھا نا، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا کسی آتش فشاں پہاڑ سے کم نہ لگ رہا تھا۔ تعبیر دیکھ رہی تھی وہ کس قدر غصے میں آ چکا تھا، اور یہ حال اس کا صرف چند سیکنڈز کے اندر اندر ہو گیا تھا۔ آج کے بعد ادھر کال کی تو یاد رکھنا برباد کر دوں گا۔ وہ آخری الفاظ کہتا ہوا تعبیر کو گھورنے لگا تھا۔ شاید وہ اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اسے یاد آ چکا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بات سے کس طرح سے انکار کر گئی تھی۔ وہ موبائل واپس کوٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر گھبرائی تھی، جس پر وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ روکا کس نے ہے؟ وہ ایبرو اچکائے گھورنے لگا، جس پر تعبیر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، اوپر سے خود ہی کہہ رہا تھا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ تعبیر علی، کیا تم واقعی اتنی ہی معصوم ہو جتنی دکھائی دیتی ہو، یا پھر تمہارے کئی چہرے ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا اس کو دیوار سے لگائے خود ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیوں بار بار میرے راستے میں آتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تعبیر بیزار انداز میں کہتی چلی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ انف، اس نے زوردار ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ وہ ڈری تھی اس کی ایسی حرکت پر، وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کس قدر غصے سے چیخا تھا۔ آتش نے اسے مزید گھورا۔ تمہیں اب تک سمجھ نہیں آیا میرا مسئلہ کیا ہے؟ تم ہو میرا مسئلہ؟ ہو کون تم؟ کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ ہاں، اس دفعہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ تعبیر کو اس کے الفاظ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بات سنو تعبیر علی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں آئندہ تمہارا راستہ نہ روکوں تو تم آج اسی وقت حاشر خان زادہ کی دی ہوئی آفر اس کے منہ پر مارو اور ریجیکٹ کر دو۔ اس کی آفر کو آئی سویئر تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تم ساری زندگی گھر بیٹھ کر گزار سکتی ہو۔ آتش کی بات پر تعبیر کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ ایک بار پھر سے اپنے مقصد کے لیے اس سے بات پر اپنی بات پر قائل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر تم نے اب دوبارہ میری بات سے انکار کیا تو جان لو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ، بہت برا۔ وہ باقاعدہ اسے ڈراتے ہوئے ایک ایک الفاظ کو چبا کر ادا کر رہا تھا۔ تعبیر نے سمجھتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی۔
सहमते हुए आंखें बंद की थी। वो आखिर किस कदर अजीब शख्स था, वो किस तरह उसे सरेआम धमका रहा था। मगर ताबीर को यहाँ हिम्मत करनी थी जो वो दिल में अहद कर चुकी थी। क्या कर सकते हैं आप मेरे साथ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे मुझे डराने के लिए? मुझे जॉब से निकाल देंगे तो ठीक है, मैं खुद ही ये जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन मिस्टर आतिश दुर्रानी, मैं आपकी ये पेशकश कभी कबूल नहीं करूंगी। वो आंखें दिखाती हुई उसे दूर ढकेल कर बेड की तरफ बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठाना चाहा, मगर आतिश अपने मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसी वक्त उस मासूम सी लड़की की नाजुक सी कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद करके अपनी तरफ खींचा। वो उसके सीने से अचानक टकराई थी, लेकिन आतिश दुर्रानी को उसका ये खुद को दूर ढकेलना सख्त नागवार गुजरा था। वो अपनी नीली आंखों में आग लिए उसे घूर रहा था। छोड़े मुझे, हाथ में रहो अपनी ताबीर अली। मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। शायद तुम जानती नहीं हो इस वक्त तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। आतिश दुर्रानी, जो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो बहुत मज़ाहमत कर रही थी, मगर मजाल है जो उस संगदिल शख्स की मजबूत गिरफ्त ज़रा भी ढीली पड़ी हो। आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं, और ना ही मैं आपकी कोई गुलाम हूँ जो आपकी बात मानूंगी। वो बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर सकी थी। आतिश अब भी उसे ऐसे ही घूर रहा था। आप आतिश दुरानी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने पर आमादा करेंगे और ना मानने पर उसे धमकियां दिया करेंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। बेहतर होगा आप अपना रास्ता बदल ले और आइंदा मेरे रास्ते में आने की, मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो बाकायदा उसका हाथ गुस्से से झटकती हुई तल्ख कलामी कर गई थी जो सामने खड़े शख्स पर पहाड़ बनकर टूटी थी। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। आखिर वो उसे समझ क्यों नहीं पा रही थी? वो उसे मजबूर कर रही थी पहले जैसा बनने पर, मगर वो भी आतिश दुर्रानी। वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ताबिर ने अपना बैग लिया और कमरे से बाहर निकलने लगी जब पीछे से आती आवाज़ पर उसके कदम रुके। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। अगर ये वाकई गलती है तो ऐसा ही सही। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। अपना हुक्म मुझ पर तभी चलाइएगा जब मैं आपकी गुलामी के लिए रजामंद हो जाऊँ। वो सपाट लहजे में कहती हुई जाने लगी, मगर रुकी। एक और बात, बात बात पर किसी औरत ज़ात को डराना धमकाना तो किसी मर्द का काम बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या समझूं? क्या आप सिर्फ मुझे धमकियां ही दे सकते हैं, एक नामर्द की तरह? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका मजीद खून खौला गई थी। वो कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ चुकी थी, मगर पीछे खड़ा शख्स मुट्ठियां भीजे उसे जाते देख रहा था। तुम जानती नहीं हो, तुमने आतिश दुर्रानी की मर्दानगी को ललकारा है। तुमने मुझे चैलेंज किया है ताबिर अली। मैं आतिश दुर्रानी कसम खाता हूँ कि अब जब तक तुम्हें अपने ताबे ना कर लूँ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत जल्द बाद बहुत जल्द तुम मेरी चौखट पर एक गुलाम की हैसियत से पड़ी रहोगी। आतिश दुरानी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसकी नीली आंखों में खून उतरने लगा था। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो कौन था, क्या था, ये तो सब जानते थे, मगर आज पहली बार एक लड़की उसकी मर्दानगी पर सवाल कर गई थी। वो उसे अपने तरीके से सबक सिखाने का इरादा कर चुका था। वो दूर नहीं वो वक्त दूर नहीं जब जब तुम ना सिर्फ मेरे घर में, मेरे कमरे में, बल्कि मेरी बाहों में होगी। आज पहली बार वो किसी को खुद से अपने करीब करने का फैसला कर चुका था। मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम भी इन आम लड़कियों जैसी ही हो। उनकी आंखें, उसकी आंखें, उसका दिल इन अल्फाजों का साथ देने से कासिर थे, क्योंकि वो उसके दिल को धड़का गई थी, मगर वो अपने जज्बातों को काबू करना अच्छे से जानता था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।